سورت بروج، اور یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ اخدود کہتے ہیں گڑھے کھودنے والے۔ پہلے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ میری عبادت کی جائے، یا اس نے اپنا کوئی الگ سے جو ہے خدا بنایا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور جادوگر اس کے لیے بڑے کام کیا کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگوں میں سے کوئی ایک ذہین ترین بچہ تلاش کرو، ایک نوجوان، وہ مجھے دو، میں اس کو اپنا علم سکھا دیتا ہوں جادوگری، تاکہ میرے جانے کے بعد وہ تیرے کام آتا رہے گا۔ بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے کسی ایک بچے کو چنا جو بڑا سمجھدار تھا، لیکن وہ رہتا تھوڑا سا فاصلے پہ تھا، اور اس کو کہا کہ تم روزانہ جو ہے وہ اپنے گھر سے آ کے بادشاہ کے محل میں اس جادوگر کے پاس سے علم سیکھا کر۔ اب جادو کیا ہوتا تھا کہ جادو میں غیر اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے، شیطان سے، جنوں سے، ہمارا یہ کام کر دو، ہمارا وہ کام کر دو، ہم تمہیں یہ کر دیں گے۔ ضمناً بتا دوں کہ ہر اس شخص کا جادو اتنا زیادہ کام کرتا ہے جتنا نعوذ باللہ وہ انسان غلیظ برا سے برا جتنا بنتا ہے، اتنا اس کا جادو زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے۔ میں اس وقت ایک بہت بڑے یعنی بہت عوامی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ بات کرنا بہت مشکل ہے، وگرنہ یہ جادوگروں کے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جادوگر اپنے جادوگری کو پورا کرنے کے لیے انسانیت سے کتنا نیچے گر سکتا ہوتا ہے۔ وہ گناہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ گناہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ اشارہ کر دوں کہ انسان اپنی غلاظت کو خود کھاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو پاؤں میں باندھ کے واش روم میں جاتے ہیں صرف اور صرف اپنے اس جادوگری کی چیزوں کو۔ اور یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں جس سے آپ کے سامنے جنات اور اس کے شیطان کے کرندے بڑے جلدی سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے، فرماؤ آقا کیا چاہیے، ہم آپ کے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت تک وہ انسان اپنے اندر سے سب کچھ بیچ چکا ہوتا ہے۔ الغرض وہ ایک ایسا جادوگر تھا، بڑا ماہر تھا، کہا کہ اس بچے کو سکھانا چاہا۔ بچہ آتا ہے جاتا ہے، راستے میں ایک راہب رہتا تھا، راستے میں ایک بیچارے راہب کی جھونپڑی سی تھی، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام وحد۔ کچھ لوگ ایسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ لوگ ابھی بھی موجود تھے جو دین ابراہیمی پہ قائم چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب نجاشی کے پاس پہنچی تھی، حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، تو کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس توحید پہ قائم رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی توحید تھی۔ تو راستے میں ایک راہب تھا، وہ بچہ جاتا آگے بادشاہ کے پاس جادوگری سیکھنے کے لیے، تو راستے میں وہ راہب بھی لوگوں کو کوئی اچھی باتیں بتاتا ہوتا ہوگا تو اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس سے چیزیں سیکھ لیتا، وہ اسے بتاتا اللہ سب کچھ کرتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ ادھر سے بھی سیکھتا، ادھر سے بھی سیکھتا، ادھر سے بھی اس کو جو ہے وہ پش کیا جاتا، ادھر بھی، اور دونوں تعلیمات آپس میں اپوزٹ تھیں۔ یہاں کہا جاتا اللہ کرنے والا ہے، وہاں کہا جاتا شیطان کرنے والا ہے۔ ایک دن وہ بچہ جو ہے کہیں راستے سے جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ آئی کھڑی ہے، کوئی بڑا شیر یا کوئی بڑا اژدہا یا کوئی ایسی چیز ہے، لوگ اس سے ڈرے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج میں تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں، کیونکہ بچہ مخلص تھا۔ جب انسان مخلص ہو کے صاف ذہن کر کے رب کی طرف آتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے، تو بچے نے کہا کہ آج اگر تو اس راہب کا دین برحق ہے تو میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو اژدہا ہے یا شیر ہے یا سانپ ہے یہ راستے سے ہٹ جائے، اور اگر اس جادوگر والا مذہب صحیح ہے تو یہ ایسے ہی رہے۔ اس نے ایسی کہہ کے دعا کی، اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ شیر یا اژدہا جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا اور لوگوں کے راستہ صاف ہو گیا، اور بچے کو بھی یقین ہو گیا۔ اب بچہ جب یقین ہوا کہ یہ والی بات صحیح ہے تو اس پہ وہ اور پختہ ہو گیا، اب وہ اس کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جادوگر کے پاس جاتا ضرور رہا۔ ادھر اس کا یقین پختہ ہو گیا،
اب اتنا یقین پختہ ہوا کہ جس رب کو میں نے یہ کہا ہے، اس سے کہ کوئی اس کے پاس بیمار آتا کہ میں جو ہوں بیمار ہوں میرے لیے دعا کر دے، وہ دعا کرتا، فوری صحیح ہو جاتا۔ ایک بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک بندوں میں سے ایک بیچارہ نبینا تھا، اس نے بھی اس کو پتا چلا کہ یار یہ جس کو کہتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کہتا تھا پہلے ایمان لاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مسلمان ہو جاؤ پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ وہ اس نبینے نے بھی آ کے کہا، وہ بادشاہ کے بچے کا پتا چلا کہ یہ تو یہ کر دیتا ہے، اس کو کہا بھائی مجھے آنکھیں چاہیے، اس نے کہا بھائی اللہ پہ ایمان لے آیا، تو اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، او یہ نوجوان جو ہم نے رکھا ہوا یہ کر رہا ہے، یہ میرے علاوہ یا میرے اس مذہب کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آ رہا ہے۔ اس نے بچے کو بلایا، اس نبینے کو بھی بلایا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ وہ راہب تک کی خبر پہنچ گئی، اس کو بھی شہید کروا دیا۔ اب بچے کو وہ شہید نہیں کر پا رہا تھا، نوجوان تھا، بچہ نہیں تھا، نوجوان تھا، مطلب اس کو نہیں۔ اب اس نے کہا ایسے کرو، اس کو لے کے جاؤ اور ایک بڑے سے پہاڑ کے اوپر جا کے اس کو نیچے پھینک دو۔ وہ لے کے گئے، بچے نے وہیں پہ، اس نوجوان نے، غلام نے دعا کی، وہ جو لے کے جانے والے تھے، پہاڑ ہلا، وہ سارے گر گئے اور وہ مر گئے اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ پھر وہ جادوگر کے پاس آیا، بادشاہ نے دیکھا اچھا پھر آ گئے، اس نے کہا اچھا اس کو لے جاؤ کسی کشتی میں سمندر کے اندر، ادھر جب فلانے جگہ پہ پہنچو گے اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دینا۔ وہ جو ہے وہ لے کے گئے، جو پھینکنے والے تھے ان کی کشتی ڈوب گئی اور وہ اکیلا بچ کے واپس آ گیا۔ اب اس نے دیکھا بادشاہ کہ بادشاہ مجھے مارنے پہ ہی تلا ہوا ہے، تو کہنے لگا بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو نا، تو میں آپ کو خود طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے حق کیا ہے اور حق کس چیز کو کہا جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق چلے۔ کہنے لگا سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور لوگوں کے سامنے ایک الفاظ کرو، بے اسم رب ھذا الغلام، کہ اس غلام، اس بچے کے رب کے نام پہ میرے رب کا نام لو اور اللہ کا نام لے کے مجھے تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ وہ بادشاہ نے سوچا کیا فرق پڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیتا ہوں تو فرق کیا پڑے گا، یہ نہیں پتا تھا کہ کام ہی الٹ ہو جانا ہے۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ ایک دین پہ غالب آ جائیں۔ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سب مجمع لگا، بڑا مجمع، بادشاہ نے اس کو سامنے کھڑا کیا، ادھر سے تیر چلایا اور کہا کہ اس بچے کے رب کے نام سے میں مارتا ہوں۔ وہ سیدھا اس کو لگا، وہ تو شہید ہو گیا، لیکن اپنا خون دے کے دین کو غالب کر گیا کہ جتنا مجمع تھا سب کہہ بیٹھے ہم بھی اس غلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، وہ سارا کا سارا جیسی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب سمجھا وہ انسان بادشاہ کہ او یہ میرے ساتھ کیا گیم ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اپنی فوجیوں کو بلایا، کہا کہ مارو ان کو، کچھ کرو ان کا، یہ دین تو غلط راستے پہ چلے گئے ہیں۔ کیا تھا حل؟ ایک گڑھے کھود دیے گئے، بڑے بڑے گڑھے کھود کے اس میں آگ جلا دی گئی۔ کہا جو انسان اس دین کو نہیں چھوڑے گا اس کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ پھینکتے رہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا۔ ایک صحیح البخاری میں آتا ہے کہ ایک ماں آئی، اس کے بچہ اٹھایا ہوا تھا، وہ تھوڑی سی ڈر گئی کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا، میں اس دین کو چھوڑ دیتی ہوں، جان بچا لیتی ہوں، تو دودھ پیتا بچہ بول کے کہا کہ ماں یہی جنت ہے جہاں پھینکا جا رہا ہے۔ تو وہ جس میں پھینک رہے تھے وہ جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی جنت بنا دیا تھا۔ تو وہ اخدود والے، وہ گڑھوں والے، جو وہ بادشاہ تھا جو ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی برباد ہو گئے، اور اے لوگو جو تم نہیں مانتے ہو تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، جس پہ اللہ نے بڑے بڑے برج بنائے ہیں۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔ وشاہدین و مشہود، اور حاضر کیے جانے والا، جہاں پہ حاضری ہوتی ہے، سب کی قسم، وہ چاہے ستارے ہیں، چاہے قیامت کا دن ہے، جو بھی ہے، اس کی قسم۔ اس کی قسم ان تمام چیزوں کی کس پہ ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، وہ جو اخدود والے تھے وہ برباد ہوئے۔ النار ذات الوقود، وہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن ہوں گے۔
اذ ہم علیہا قعود، کہ اسی جو ہے وہ آگ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر وہ خود بھی گواہ تھے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے ان سے کوئی انتقام لیا مگر اس بات کا کہ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ لوگ اللہ غالب حمید پہ ایمان رکھتے تھے، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پہ گواہ ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، لہٰذا سن لو اب اس واقعے کے بعد رزلٹ یہ ہے کہ ان الذین، جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کسی فتنے میں کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہ کریں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور انہی کے لیے وہ آگ کا عذاب ہے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، انہ ہوا یبدی و یعید، اسی نے جو ہے وہ بے شک اسی نے جو ہے وہ شروع کیا ہے اور وہی دوبارہ لوٹائے گا، وہو الغفور الودود، اور وہی معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، بڑے عزت احترام کے عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے جو مجید بزرگی کا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، هل اتاک حدیث الجنود، اسی طرح وہ لشکروں والوں کی بھی خبر آپ کے پاس آئی ہوگی، فرعون اور قوم ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر بھی اسی طرح کی جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو گھیرے میں جو ہے وہ لیا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید، ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ جو چیز ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے، اور یہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ کے پاس اس لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تھی سورۃ بروج، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس اصحاب اخدود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ طارق، اور جیسے میں نے بتایا ہے تمام صورتوں کا مفہوم ایک مطلب اور مفہوم ایک چیز پہ آتا ہے، قیامت پہ اور انسان کی نصیحت کرنے پہ، لیکن الفاظ سب سے مختلف ہیں۔ طارق، ویسے طارق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام طارق ہے؟ طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا ایک ستارہ ہے، اور ویسے طارق کا یطرق کا معنی ہوتا ہے دروازہ کھٹکانا۔ طارق کا معنی دروازہ کھٹکانے والا، اور یہ رات کے ایک ستارے پہ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ رات کو آ کے روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق ستارے کی، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ ستارہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے جو روشن ہوتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، ان کل نفس لما، کوئی ایسا نفس جان نہیں ہے مگر اس پہ ہمارا فرشتہ ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو ذرا یہی غور کر لے کہ تجھے کس چیز سے بنایا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کو واپس لانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ راز بھی جو ہے وہ نکال کے سامنے ان کی پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن کوئی پاور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور یہ یعنی جو آسمان جو بارش دیتا ہے اس کی بھی قسم، والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھٹنے والی ہے اس کی بھی قسم۔ انہ لقول فصل، یہ قرآن مجید دو ٹوک فیصلے والا کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی مذاق والی چیز نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ بھی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور میں بھی اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، مہلت دے دیجئے۔ امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ انجام کیا ہوگا؟ مطلب وہ میرے پاس ان کا انجام ہوگا۔ یہ تھی سورۃ طارق، اور اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ اعلیٰ۔ سورۃ اعلیٰ بھی مکی سورت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت اعلیٰ جو ہے جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں صورت اعلیٰ اور دوسری رکعت میں صورت غاشیہ جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت اعلیٰ اور صورت غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ آپ وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں صورت اعلیٰ اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ صورت کافرون اور تیسری رکعت میں صورت اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو صورت اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پس تسبیح کریں اپنے اس رب کے نام کی جو بلندیوں والا ہے، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، والذی قدر فہدی، جس نے صحیح اندازہ لگایا اور ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے یہ تازہ گھاس بھی نکالی، فجعلہ غثاء نحوا، اور پھر اس کو سکھا کے بلیک یعنی اس کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی جس رب نے اس دنیا کو بنایا اس کو جو ہے وہ ختم کیا، اسی رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ سنقرئک، ہم آپ کو جو ہے وہ پڑھائیں گے، آپ کچھ نہیں بھولیں گے مگر جو رب نے چاہا، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو آسانی اچھی چیزوں کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ فَذَكِّرْ، پس آپ نصیحت کرتے رہیں، اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اگر ذکر جو ہے نصیحت نفع دے آپ کرتے رہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی لیتا ہے جو ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور بدبخت اس سے دور رہتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بڑی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا اور پھر وہاں نہ ہی موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور اپنے رب کے نام کی ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، یہ ہوا کامیاب۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم وہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہی ہے جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف صحیفے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف صحیفے آئے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت غاشیہ، یہ صورت بھی مکی ہے اور اس میں بھی وہی قیامت کا بیان ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھپا لینے والی چیز کی بات اور خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے جو ہیں وہ جھکے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، بہت سارے عمل کیے ہوں گے، تھکے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تسقیٰ من ماء آنیہ، اسی گرم کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جا رہا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا مگر اسی سے ضریع سے، یعنی سوائے وہ کانٹے دار درخت سے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ہی جو انسان کے جسم میں کوئی طاقت دیتا ہے اور نہ ہی اس سے بھوک جاتی ہے۔ دوسری سائڈ پہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہتے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، بڑے آبخورے جو ہے وہ رکھے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور جو ہے وہ مخمل کے تکیے جو ہے وہ لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور اس میں مسندیں جو ہیں وہ پھیلی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، او لوگو اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اسی طرح اللہ کی مخلوق میں ایک اونٹ ہے، اس کو بھی دیکھو کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کہ کیسے بلند کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کہ کیسے انہیں گاڑا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچھایا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، پس آپ نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔
الا من تولا و کفر، پس جو انسان نے جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اسے سب سے بڑا عذاب دے گا، ان الینا ایابہم، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کا سوال کر لیتے، اور کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو عذاب سے پناہ مانگ لیتے۔ یہاں فیحاسب حسابا یسیرا میں اکثر پڑھ لیا جاتا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، لیکن یہ ہے کہ اس کا پڑھنا نماز میں ایز اے کوئی لازم نہیں ہے کہ کوئی انسان نماز میں یہ آیت پڑھے تو اس کے بعد یہ الفاظ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک جرنل حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رحمت کی آیت پہ رحمت کا سوال کرتے، کسی عذاب کی آیت پہ ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو پناہ مانگ لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی، اور اللہ تعالی صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔